دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ مچھلیاں وہاں پر آ کر قید ہو جاتی. اور پھر یہ 3 روز کے بعد یہ سب کے سب تباہ اور برباد ہوئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کے سب مر گئے. یہ کہتے ہیں نا کہ انسان پہلے بندر تھا، نہیں، انسان بندر نہیں تھا، انسان ہی پیدا ہوا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل جو جبرائیل امین سے عداوت رکھتے تھے اس لیے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل ہوں یا میکائیل ہوں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی کو نازل کرتے ہیں، بس جو ان کا دشمن ہے تو وہ صرف ان کا دشمن نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آیت نمبر 97 میں کہ تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہوا تو اس جبرائیل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت ہے مسلمانوں کو. پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو کوئی دشمن اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل کا اور میکائیل کا تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. یعنی یہاں پر جو فرشتوں کے خلاف وہ بات کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا رد فرمایا. خاص طور پر ان کا ایک عالم تھا اہل یہود کا جس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا. اس نے آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا کہ آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ تو فرمایا جبرائیل. تو ابن سوریہ نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور کیا کہتے ہیں ہم پر عذاب شدت کے ساتھ اور عذاب خصف اتارتا رہتا ہے، کئی مرتبہ ہم سے عداوت کر چکا ہے. اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. یہ بات انہوں نے کی. کچھ لوگوں نے میکائیل علیہ السلام کے بارے میں برے الفاظ استعمال کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارے فرشتے ہمارے کام پر مامور ہیں، تو جو ان کا دشمن ہے تو وہ ان کا دشمن نہیں، وہ ہمارا دشمن ہے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو بھی رد کیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور آخرت اور جنت پر یہود و نصارہ کا اجارہ ہے. اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اب اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 کی طرف آ جائیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا ہے. کیا بیان فرمایا؟ اچھا، اس سے پہلے جو یہ فرمایا نا کہ اہل یہود کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، یہ سارا ہمارا حق ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. آیت نمبر 94 میں کہ محبوب ان سے کہہ دیں کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے لیے خاص ہے، تو ایک کام کرو، تم موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کا اکرام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والوں کا اکرام ہے جو اس پر ایمان لائے اور اس کے تمام تقاضوں پر انہوں نے جو ہے وہ عمل بھی کیا. پھر آیت نمبر 123 میں رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر 123 میں، جس میں کیا فرمایا؟ خاص طور پر فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہ اس کے بعد جو اور بھی آیات ہیں ابراہیم علیہ السلام کا منصب امامت پر فائز ہونا،
یہ ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہوا، اور پھر اس امر کا بیان کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے ہمارے رب ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ انا دعوت ابراہیم اور بشارت عیسیٰ، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم میں اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی تمام اولاد کا ذکر ہوا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں بڑے واضح انداز میں یہ بات بیان فرمائی آیت نمبر 136 میں کہ لا نفرق بین احد منہم، مسلمان جو ہوتا ہے وہ تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے۔ ہاں، یہ اس کا عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء کی تعلیمات آئیں، جتنی ان پر کتابیں آئیں، وہ سب کی سب حضور نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، تو اب ان کی شریعت ہوگی، باقی تمام کی شریعت منسوخ ہو چکی، اور جتنی الہامی بکس آئیں، جتنی الہامی کتابیں آئیں، ان تمام کے احکامات اب ساکت ہو چکے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا یہ آخری الہامی کتاب ہے، آخری وحی ہے، اور اس کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا۔ اس کتاب نے ساری دوسری کتابوں کو منسوخ کیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب آپ کی شریعت ہوگی، اور پچھلے انبیاء کی جو شریعت ہوگی وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ لیکن مسلمان سارے انبیاء کا احترام کرتا ہے، تمام رسولوں کا احترام کرتا ہے، اور کسی کے احترام میں رتی برابر بھی وہ کمی لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، کہ ہم ان میں کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر عیا کی ہیں، تم پر ظاہر کی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی اگر آیت نمبر 76 کو دیکھیں تو اس میں باقاعدہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ یہود کے بارے میں کہ ان کی ایک عادت تھی، اور عادت یہ تھی کہ جب ان کے پاس کوئی آتا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق پوچھتا نا، تو وہ بتانے سے دریغ کرتے، بتانے سے پیچھے ہٹ جاتے، نہ بتاتے، چھپاتے، اور کوئی بتاتا تو اس سے کہتے کہ تم کیوں بتاتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے بتانے کی۔ تو یہود کی اس عادت کا ذکر فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں کہ وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا ہے مسلمانوں سے کیوں بیان کرتے ہو، اس سے تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو۔ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہود کے جو احبار تھے، علماء تھے، ان کو رقمیں آتی تھیں، وہ لوگوں کے لیے کسی کے لیے حکم چینج کر دیتے، کسی کے لیے کیا حکم بیان کرتے، ایک مذہبی ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، تو ان کے پاس گویا کے نذرانے رقومات ان کے پاس آتی تھی۔ اب جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود لوگوں سے چھپاتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یعنی ان کے ذہن میں یہ ڈر تھا کہ ہم نے لوگوں کو بتا دیے، لوگ وہاں چلے گئے تو ہمارے پاس کون آئے گا، ہمارے تو سارے نذرانے اور ہمارے سارے بتے بند ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ سچ کو اپنے پاس آنے والوں سے چھپاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا آیت نمبر 89 میں بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس نہیں آئے تھے نا، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا،
اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. فلما جاءہم جب وہ آئے ما عرفوا نہیں پہچانا انہوں نے, کفروا بھی اور کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکاذبین علی الکافرین. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر یعنی کفر کرنے والوں پر. اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے آخر میں یعنی پہلے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان فرمائی. ساتھ میں ایک چیز یہ بیان ہوئی کہ صبغت اللہ. پہلی بات آیت نمبر 137 میں کیا فرمایا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. یہاں پر خاص طور پر صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ مسلمان ایمان لائیں گے اے میرے نبی کے صحابہ جسے تم ایمان لائے, تو یہ معیار بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ فقد اہتدوا, تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور پھر اگر تم نے منہ پھیرا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو اگر وہ منہ پھیرے تو وہ پھر نری ضد ہے. اور اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت فرمائے گا اور وہی سنتا جانتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت نوٹ کر لیں, یہ آیت نمبر 137 ہے اور اس کو کثرت سے پڑھیں. کوئی دشمن آپ سے دشمنی نکالنی ہوگی اسے نہیں نکال پائے گا. کوئی اگر آپ کو نقصان پہنچانے کا ہوگا نہیں پہنچا پائے گا. کوئی آپ کے کاروبار کی طرف نظر بد یا حسد کرنے والا ہوگا نہیں کر پائے گا. اس لیے کہ آپ پکار رہے ہیں اس اللہ کو کہ جو ہر شے پر قادر ہے, اور آپ اس کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے کفایت فرمائے گا. تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سنتا اور جانتا ہے. تو یہ آیت کریمہ اس کا ود رکھیں, اس کے بڑے فوائد انشاءاللہ حاصل ہوں گے. آیت نمبر 138 میں فرمایا صبغت اللہ, اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. ہم نے اللہ کا رنگ لیا اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے, اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ ان کے یوں سمجھ لیجئے اعتقادات میں عقائد میں مختلف رنگ شامل ہوئے تھے. اچھا پھر کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات جو ہے یوں کہا کرتے تھے کہ جی جس طرح رنگ کپڑے کے یہاں پر جو فرمایا نا کہ جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر اور باطن میں نفوذ کرتا ہے, تو فرمایا کہ اس طرح دین الہی کا جو عقیدہ ہے وہ بھی باطن میں نفوذ کرتا ہے, ہمارے رگوں پہ میں سما جاتا ہے. ہمارا ظاہر اور باطن قلب اور قالب اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے, بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے اور ظاہر میں اس کے جو آثار ہیں اور جو ہے وہ افعال میں نمودار ہوتے ہیں. نصارہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہیں نا, تو ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ملا کر اس میں اس شخص یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا نصرانی ہے. تو اس آیت میں ان کا رد کیا گیا. اور پھر جتنے مذاہب ہیں کہ جن کے یہاں رنگ پھینکے جاتے ہیں کہ جی یہ فلاں رنگ فلاں رنگ فلاں رنگ, ان رنگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رنگ اللہ کا رنگ ہے, اللہ کی توحید کا رنگ ہے, اور جس نے اس رنگ کو چڑھایا اللہ تبارک و تعالی اسے پاک و صاف بنا دیتا ہے. اس کے بعد دوسرے پارے کا آغاز کہ اب مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو رہا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آیت نمبر 143. اس میں فرمایا کہ آیت نمبر 142 ہے, اس میں کیا فرمایا کہ مسلمانوں کا قبلہ اب تبدیل ہونے جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آئے اور مدینہ منورہ میں تقریباً 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی. اب مسلمانوں کا قبلہ جو ہے تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہر دھرم لوگ اور منافقین اس پر اعتراض کریں گے. یہ کیوں ہوا؟ دراصل حضور نبی کریم علیہ السلام ایک دن ظہر کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا. اور اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی کہ اے رسول جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس قبلے کو اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کریں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر کفر کی جانب پلٹتا ہے. یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہم نے
بارہا وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا، سو ہم آپ کو ضرور بالضرور اسی قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہوگا، پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ مدینہ منورہ میں جب آئے تو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف، یہ بھی امتحان تھا کہ کون ہماری بات مانتا ہے، اور پھر 17 مہینے بعد جب قبلہ خانہ کعبہ ہوا تو یہاں پر بھی آزمائش تھی کہ کون بلا چوں چرا بات مانتا ہے اور کون اعتراضات کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی بتایا گیا کہ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن نشانیاں بتائی گئیں، ان کی روشنی میں اہل کتاب آقا علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف کتمان حق ہے۔ اسی سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک مرتبہ پھر بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہیہ، تزکیہ باطن اور تعلیم کتاب و حکمت کی تمام چیزیں بیان ہوئی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، آیت 151۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اس سے پچھلی آیت میں 151 میں فرمایا جیسا ہم نے تم میں بھیجا رسول تم میں سے تم پر ہماری آیت تلاوت فرماتا اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے باطن کو ظاہر کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اور اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ بڑی پیاری آیت کریمہ ہے، اللہ کا ذکر ہمیں کرنا بھی چاہیے، وشکرولی اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ولا تکفرون، اور ہمیشہ ناشکری سے ہمیں اللہ رب العالمین بچائے بھی اور ہمیشہ بچنا بھی چاہیے۔ آیت نمبر 153 سے 155 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان مشکلات میں ثابت قدمی پر اہل صبر کو بشارتیں دی گئیں، اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت بھی ہے۔ اس میں یہاں پر دیکھیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، آیت نمبر 153 153، کہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ یاد رکھیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ پر پریشانی آتی تو آپ وضو فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل ادا فرماتے، نماز ادا فرماتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو پھر نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد چاہو، اور جب کوئی مشکلات آئیں تو صبر اختیار کرو۔ پھر آپ دیکھو کہ صبر کا اجر اللہ رب العالمین کیا عطا فرماتا ہے، وبشر الصابرین۔ مشکلات کہاں آ سکتی، کبھی خوف بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھوک سے بھی، کبھی مال میں کمی سے، کبھی اولاد میں کمی سے، کبھی کھیتی باڑی میں کمی سے، ہر طریقے سے تم پر مصیبتیں پریشانی آ سکتی ہیں، لیکن صبر اختیار کرنا، جو صبر کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو آیت نمبر 157 میں ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 164 سے لے کر 167 تک اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 164 میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کس طرح پیارے انداز میں فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، گردش لیل و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں کا، جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کی قدرتی نظام کے ذریعے خشک و بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز ہونا، آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا، یہ بھی بتایا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے بادل معبودوں سے محبت ہے، اے ایمان والو یہ ساری توحید کے مناظر، توحید کے مظاہر ہم نے تمہیں بتائے، تو تمہیں ہم سے محبت ہونی چاہیے۔ جتنی انہیں بتوں سے محبت ہوتی ہے تمہیں اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
یہ آیت نمبر 165 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی کریں گے گمراہی میں، تو قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے براءت کا اظہار کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد 172 اور 173 تک یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا۔ مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہے جو طبعی موت مر گیا، اسے ذبح نہیں کیا گیا۔ ذبح کے وقت بہنے والا خون یہ بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، جس طرح وہ بتوں کا نام لیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں، صرف حالت اضطرار میں محض اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا۔ اور پھر آخر میں آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کو چھپانے اور اس پر دنیاوی مال لینے کو پیٹ میں آگ بھرنے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کے شرف سے محرومی اور ناپاکی کا سبب بتایا۔ یہاں پر آیت نمبر 174 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ بقیہ جو خلاصہ تراویح ہے انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، قرآن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہم سب کے روزوں کو، نماز تراویح کو، قرآن کریم کی تلاوت سننے اور سنانے کو، اور خلاصہ قرآن جو بیان کیا جا رہا ہے، یا الہ العالمین ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں پورا مہینہ بلکہ پوری زندگی اس قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین روز قیامت، ماہ رمضان اور قرآن کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور فرما، دو جہاں کی خوشیاں، رحمتیں، برکتیں نصیب فرما، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا، اے مالک و مولا جن کے یہاں کوئی بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہے نیک و صالح اولاد نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں وسعت رزق نصیب فرما، جو قرضدار ہیں بار قرض سے سبکدوشی نصیب فرما، سب کو یا الہ العالمین خیر اور برکات عطا فرما۔ ماہ رمضان کی راتوں کا صدقہ، اس کے دنوں کا صدقہ سب کی خیر فرما، سب کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی محترم مرحوم جناب صفدر ایاز صاحب جو آج صبح یو ایس اے میں ایکسیڈنٹ ہوا، بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یا الہ العالمین انہیں شہادت کا رتبہ نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ان کی بتقاضۂ بشریت جو خطائیں سرزد ہوئی معافی عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، قبر کی ہر منزل آسان فرما، ان کے تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو، تمام خاندان والوں کو یا الہ العالمین اس ناگہانی آفت پر انہیں صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلز میں، جنہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، یا الہ العالمین سب پر کرم فرما۔ ہمارے محترم جناب ریاض صاحب بیمار ہیں، ان کی وائف بیمار ہے، یا الہ العالمین انہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے فیصل بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، یا الہ العالمین انہیں قرآن کے صدقے میں صحت کامل عاجل عطا فرما۔ بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔